वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो एक तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल है इस्लामाबाद में। कई हफ्तों के इंतज़ार के बाद बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद के लिए उसको की कॉल दे दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लाहौर में बात की मीडिया से और कहा कि 28 अक्टूबर को लाहौर से आगाज़ होगा इस लॉन्ग मार्च का। उन्होंने ये भी कहा कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद यही है कि हुकूमत जो है वो जल्द इंतखाबात करवाए, मगर उन्होंने ये भी कहा कि ये मार्च इस्लामाबाद में रेड जोन में दाखिल नहीं होगा। ये ऐलान उन्होंने एक ऐसे वक्त में किया जब हम कह सकते हैं कि सारा मीडिया जो है, जो सियासत है, उसमें एक ही डिस्कशन हो रही थी और वो ये थी कि केन्या में जो सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की डेथ हुई है उसके बाद बहुत एक कशीदा सी सूरत हाल थी और इमरान खान साहब ने भी अरशद शरीफ साहब की जो हलाकत है उसको अपने बयानिए का हिस्सा बना लिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि उनको मालूम था कि अरशद शरीफ साहब को थ्रेट्स मिल रही हैं और उन्होंने ही अरशद शरीफ साहब से कहा कि वो मुल्क से निकल जाएं। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब की केन्या में टारगेट किलिंग हुई है। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च के ऐलान पर जो हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत, उसका भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। नवाज शरीफ साहब ने भी आज ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो उससे कोई इनकलाब नहीं आएगा, वो सिर्फ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने अगर तनकीद की तो उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना रद्द अमल दिया और उन्होंने भी कहा कि इमरान खान साहब एक बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं और अरशद शरीफ साहब की जो हलाकत है उसको वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रियासती इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। किस तरफ जा रही है ये सूरत हाल? क्या सचमुच जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो कुछ दिन पहले तक किसी लॉन्ग मार्च से घबरा रही थी, आज वो तैयार हो गए हैं? क्या उनका ख्याल है होगा और हुकूमत इस सारे मामले से कैसे निपटेगी? इस पे बात करने के लिए साथ मौजूद है सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम हैं, और हमें ज्वाइन करी हैं शानदाना गुलजार साहिबा, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी शानदाना साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एकदम लॉन्ग मार्च का आप लोगों ने फैसला कर लिया, इतने हफ्तों से आप लोग जो फाइनल कॉल थी वो देने से हम जैसे लोगों को लग रहा था कतरा रहे हैं आप, और फिर ये भी पता चला था कि जुमे के दिन अनाउंसमेंट कोई किया जाएगा इस हवाले से फाइनल, फिर सडनली मंगल को एक अब्रप्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया गया, वो कॉल हुई और अनाउंस कर दिया। क्या चक्कर है? कुछ आप हमें समझाएं कि व्हाई डू यू थिंक कि आप लोग अगर इस वक्त आएंगे तो आप अपना मकसद जो है अचीव कर लेंगे? आरफा, मेरे पीछे बहुत तेज अजान हो रही है, तो काइंडली अगर आप पहला सवाल मुसद्दिक साहब से पूछ लें। वी वेट फॉर द अजान टू एंड एंड देन आई जी ठीक है जी। हाँ सही। डॉक्टर साहब, आपने सुन ली शानदाना साहिबा की बात, आपकी तरफ ले आती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली अब लॉन्ग मार्च कॉल हो गया है, साथ में खान साहब ये भी कह रहे हैं कि वो बात करने के लिए तैयार हैं। क्या हुकूमत कुछ सोच रही है, कुछ उनसे गुफ्तगू करने का? डू यू वांट टू स्टॉप द लॉन्ग मार्च बिफोर इट बिगिंस? सर, आप उसको रोकना चाहते हैं उसके शुरू होने से पहले ही? क्या आप बात करेंगे खान साहब से? देखिए, पहली बात यह है कि लॉन्ग मार्च करना या एहतजाज करना उनका हक है, वो जरूर करें, मगर कानून के दायरे में रहकर करें। वो जरूर तशरीफ लाएं लॉन्ग मार्च के जरिए, मगर जिस जगह भी एक प्लान बना लें कि उन्होंने कैसे लॉन्ग मार्च करनी है। और एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ ये काम होता है कि वो लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। कोई ऐसा इवेंट ना हो जिसमें किसी आईनी इदारे के ऊपर कब्जा किया जाए या दीवारें तोड़ी जाएं या पुलिस अफसरान पर तशद्दुद किया जाए या कोई घेराव जलाव की कैफियत पैदा हो, मोटरसाइकिलें या गाड़ियां जलाई जाएं या लोगों की जिंदगी से खेला जाए। अगर ऐसी कोई चीज नहीं होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एहतजाज किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाएगा कि हम इस तरह एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, यहाँ पर ठहरेंगे, इस तरह ये मामला चलेगा, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई हक नहीं, कोई मसला नहीं है।
تو سر کیا ہم چاہیے اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہم یہ پھر سمجھیں کہ جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ لاہور میں لوگوں کو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا, ان کے گھروں پہ چھاپے پڑے تھے, اس دفعہ اس طرح کا کوئی قدم آپ نہیں اٹھائیں گے, یا وہ صرف اس لیے ہے کہ پنجاب حکومت آپ کے پاس نہیں ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سوال ہی ایسا, اس بات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بطور خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت ہے. اس وجہ سے پچھلی مرتبہ کو جو الزام لگے وہ الزامات اب لگ ہی نہیں سکتے. سر وہ الزام تھے, وہ جو ہم نے فوٹیج دیکھی ناصرہ اقبال صاحبہ, یاسمین راشد صاحبہ اور لوگوں کے گھر کی, وہ صرف الزام تھے؟ نہیں, بالکل نہیں. جہاں پہ زیادتی ہوئی کسی بھی جگہ پہ, میں تو بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتا. کسی کے گھر میں جا کے رات کے وقت کوئی ایسی چیز کرنا جو غیر قانونی ہو, ایسا بالکل قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اور مگر اس وقت تو اس کا سوال نہیں اٹھتا. صحیح. اس وقت تو حکومت جو ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی ہے. اس وجہ سے ہم تو, میں نے جو آپ کو پہلے بات کی ہے وہی میں کروں گا. آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں, آپ کے جو دوست احباب ہیں, جاننے والے ہیں, وہ تمام لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں, بچے ہیں وہاں پہ, لوگ ہیں, بوڑھے ہیں. تو یہ فرض ہے حکومت کا کہ اگر کوئی بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ کی جان و مال. سر پر کیا آپ ان سے گفتگو کریں گے؟ کیا آپ ان سے, از دا گورنمنٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو خان صاحب ویری کوئکلی, یس اور نو؟ پھر میں ذرا شاندانہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کریں. ہمیں تو کبھی اعتراض نہیں رہا, مگر خان صاحب اگر آپ دیکھیں ان کی سیاسی تاریخ تو وہ ابھی 3 دن پہلے تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گا, مر جاؤں گا مگر ان سے بات نہیں کروں گا. تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے بتا دیں, وہ کس سے بات کریں گے تاکہ اس سے بات کی جائے, اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں یہ بھی بتا دیں تاکہ اس پہ بات کی جائے. نہ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے آرمی چیف کے لیے. یہ نواز شریف صاحب نے نہیں کہا, یہ خان صاحب نے کہا ہے. یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آئین کچھ بھی کہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم جو ہے اس وقت آرمی چیف نہیں لگا سکتا. بھائی کیوں نہیں لگا سکتا؟ آپ اگر لگا سکتے ہیں, یہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں, آئین نے آپ کو حق دیا ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ نہیں لگا سکتا؟ پھر آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو جرنیل ہیں وہ وفادار ہیں, باقی کیا ہیں, اور کچھ چوروں کی حفاظت کرتے ہیں. بھائی یہ کون ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ اور کچھ ہیں بہادر اور کچھ کیا ہیں؟ یعنی خان صاحب نے یہ تمام گفتگو جو کی ہے وہ تمام آرمی چیف کے حوالے سے کی ہے, اور خود کہا ہے اور برملا کہا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ چلے سر, یہ شاندانہ صاحبہ کے پاس اگر آپ اجازت دیں تو سوال لے کے جاتے ہیں. شاندانہ صاحبہ, آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی بات, وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ نواز شریف صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ساری جو آپ لوگوں کی, آپ بے شک بات کر لیں الیکشنز کی, آپ بے شک بات کر لیں حقیقی آزادی کی, اصل میں آپ کا جو ٹارگٹ ہے, ایم ہے, وہ obviously آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ روکنا ہے کہ یہ حکومت نہ کر پائے, اور اس لیے آپ لے کے آ رہے ہیں لانگ مارچ. شکریہ عارفہ. میں نے شروع میں تو ملک صاحب کی باتیں نہیں سنی کیونکہ پیچھے اذان تھا بیک گراؤنڈ میں, لیکن یہ بات تو بہت امیوزنگ ہے ہر طریقے سے. ٹھیک ہے, آج کل نون کے جو لیڈرز ہیں ان کو واشنگ مشین میں دھو کے لندن سے واپس لایا جا رہا ہے, کچھ لندن لے جایا جا رہا ہے. سو ٹھیک ہے, ان کی ایک فینٹیسی ہوگی, وش ہوگی, ہو سکتا ہے سچ بھی ہو جائے کہ ایک اور ایبسکانڈر جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے لندن میں ٹیکس پیئر کے پیسے پہ, اس کو بھی صاف ستھرا کر کے واپس پاکستان میں لا کے اس کو ایک لیجیٹمیٹ پولیٹیکل لیڈر بنا دے. بٹ ٹل دیٹ ڈزنٹ ہیپن, انفارچونیٹلی ہز اوپینین از ارریلیونٹ فار پی ٹی آئی, رائٹ؟ اور اگر ان کے خیال میں گیم آرمی چیف کی ہے, سو معذرت کے ساتھ ہم ہمیشہ کہتے ہیں, پرابلی اردو میں بھی یہ محاورہ ہے, چور کی داڑھی میں تنکا, جس کو خود اس وقت شوق ہے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کا, when he has no position in this country, neither the father nor the daughter, his brother is the prime minister. So it's a bit odd کہ ان کے opinion کو کنسیڈر کیا جائے. اور یہ تو آئی تھنک کل ہم نے ماشاء اللہ مریم نواز کا وہ جو بہت ہی زبردست ایک ٹویٹ تھا اباؤٹ ارشد شریف شہادت, اگر اس کو ہی دیکھ لی سو یو ریئلائز واٹ دس اسٹف از میڈ آف. ان کی لیڈرشپ کیا ہے, کوئی شک نہیں اس میں کہ پی ڈی ایم میں اچھے لوگ ہیں, بٹ ان کی لیڈرشپ اس ایک ٹویٹ میں ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی. رہی ہماری لانگ مارچ کی بات اور ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں, میں ہمیشہ آپ کی شو میں یہ بات کہتی ہوں, بتھیری دفعہ کہہ چکی ہوں, بٹ پی ٹی آئی از اسٹریٹجکلی ان اے ویری گڈ پوزیشن. وی ہیو گورنمنٹس ان 2 provinces and 2 states in Pakistan, AJK and GB. سندھ میں ماشاء اللہ جو اس وقت حال ہے,
जो तबाही फिर गई है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आप परेड ग्राउंड में आके बैठेंगे, वहां आप बैठे रहेंगे, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो अगर आपकी वो बात मान लेंगे और अली इलेक्शंस कॉल कर देंगे? ना आप कह रहे हैं कि आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, ना आप कह रहे हैं आप रेड जोन में आएंगे, तो परेड ग्राउंड में बैठ के आप कैसे फोर्स करेंगे हुकूमत को? देखिए जी, सोर्सेज क्लोज टू द करंट गवर्नेंस, लेट्स पुट इट दैट वे। यहाँ पे कोई हुकूमत तो है नहीं, इम्पोर्टेड माशाल्लाह जो इनके लीडर्स हैं, अगेन ICPDM लीडरशिप, उनकी इस वक्त टांगे कांप रही हैं। अरशद शरीफ एक्सपेरिमेंट हैज ब्लोन बैक बैडली इन देयर फेस बिकॉज केनियन पुलिस ने 3 दफा पिछले 2 दिन में अपनी स्टेटमेंट बदली है। उनका एक फॉर्मर मिनिस्टर निकला है और उसने ठीक ठाक पाकिस्तान पे एक इल्जाम लगा दिया, शायद आपने वो ट्वीट देखी हो, कि प्लीज डोंट ब्लेम केनिया, डोंट ब्लेम केनियन पुलिस, ब्लेम पाकिस्तान, ब्लेम द स्टेट, ब्लेम द गवर्नमेंट। तो इस वक्त अच्छा, ऊपर से अगर आपको शायद मुसद्दिक मलिक साहब को याद हो, नहीं तो क्या आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अरशद शरीफ साहब की वहाँ डेथ हो गई है, तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि हुकूमत कमजोर है? इज दिस द रीजन यू आर कमिंग? नहीं, आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट सेंटेंस हियर। मुसद्दिक मलिक साहब ने और मैंने एक टीवी शो पे बात की थी जून में, एंड ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, शायद उनको याद भी हो। और मैंने कहा था कि सर आप देखेंगे कि पोस्ट जून जो इनके माशाल्लाह काबिल फाजिल फाइनेंस मिनिस्टर जो थे या हैं उस जमाने में, उन्होंने जिस किस्म की स्पॉट बाइंग की थी गैस कार्गोज की, मैंने कहा था कि नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में गैस की किल्लत होगी। और मुसद्दिक साहब मुझसे बाकायदा नाराज हो गए थे कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, हमारा कतर दोस्त भाई मुल्क है, आप कैसे कह रही हैं कि हमें गैस नहीं देगा? मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं कह रही कतर के बारे में, मैं आपकी हुकूमत के बारे में कह रही हूँ। और एग्जैक्टली वही हुआ है। मैंने गले के बारे में कहा था कि द रीजन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वेंट टू रशिया बिकॉज यूक्रेन रूस की जंग के, ये नवंबर से बात हो चुकी थी पाकिस्तान में कि गल्ला दुनिया में कम होगा, बारिशें होंगी, सबको पता था फ्लड्स आएंगे और ये गले की कमी होगी, वीट की कमी होगी। अगर वीट मिले इस मुल्क में तो किस कीमत पे मिल रहा है? ये सारे फैक्टर्स हैं। और जो अगर आप इनके जो जेन्युइन MNAs और सेनेटर्स उनके साथ बैठ के कभी बात करें ऑफ द रिकॉर्ड, आपको बता देंगे कि जो बिजली के बिल हम लोगों के घर भेज रहे हैं वो तो हमारा सलाम ना ले, वोट तो दूर की बात है। तो इनके खुद भी इस वक्त हालात, आपकी बात से कोई इख्तिलाफ तो नहीं है, पर सवाल फिर भी खड़ा है कि ये आप परेड ग्राउंड में बैठ के कैसे फोर्स करेंगे हुकूमत को टू कॉल अर्ली इलेक्शन? मैंने तो नहीं कहा, मैं यही तो आपको बता रही हूँ, हमें गवर्नमेंट को फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग इस पाकिस्तान को अपने घुटनों पे ले आए हैं। पहले तो एयरपोर्ट बेच रहे थे, सड़कें बेच रहे थे, अब पता नहीं ये लोग क्या क्या बेचने और गिरवी करने का सोच रहे हैं। हमें भी कुछ हसास खबरें मिल रही हैं कि अब ये अल्टीमेट सैक्रिफाइस करने को तैयार है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बेस्ट फ्रेंड्स है PTI के। इन्होंने तो आपने देख ली कि राना सनाउल्लाह माशाल्लाह काबिल फाजिल जो उनके हैं इंटीरियर मिनिस्टर, रादर देन के बलूचिस्तान और उधर सिंध में फ्लड्स की मदद करें, वहाँ फौज काम कर रही है और यहाँ पे फोर्सेस इकट्ठे कर रहे हैं परेड ग्राउंड के लिए। शानदाना साहब, मैं डॉक्टर साहब से भी जरा सवाल पूछूं। डॉक्टर साहब, क्या सचमुच जो शानदाना साहिबा कहती हैं आप उससे कोई मतलब कि एग्री करेंगे कि बेसिकली अब दबाव बहुत बढ़ गया आप लोगों पे, पार्टी में से भी है, बिकॉज यू कांट इकोनॉमिक या मुआशी जो सूरत हाल है वो आपके काबू में नहीं है, अरशद शरीफ साहब के जो वाक़े से भी दबाव आप पे बढ़ गया है, तो इसलिए अगर वो आएंगे तो क्या मजीद कमजोर पड़ेगी हुकूमत? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। वजीर आजम ने चीफ को अपॉइंट करना है और सिर्फ वजीर आजम के पास हक है कि वो चीफ को अपॉइंट करे। मैंने तो आपसे सवाल उठाया जब आपने कहा कि वजीर शायद चीफ लगाने की बात हो रही, तो मैंने कहा इमरान खान साहब इसका बरमला इजहार कर चुके हैं जर्नलों के हवाले से। परेड ग्राउंड में बैठ के तो वो चीफ भी नहीं लगवा सकेंगे ना। कोई मुझे समझाए तो सही वो करने क्या आ रहे हैं, या आप घबराए हैं या नहीं घबराए हुए उस पे? आप पहले मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। जी सॉरी, माफ करिएगा सर, माफ करिएगा। कोई और बात नहीं सॉरी सर, सॉरी। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वफादार और गद्दार जर्नैल या चोरों को प्रोटेक्ट करने वाले और ना करने वाले जर्नैल या बहादुर और ना बहादुर जर्नैल वो कौन है जिनका वो जिक्र कर रहे हैं चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, और क्यों जिक्र कर रहे हैं। और अगर जिक्र कर रहे हैं तो फिर शानदाना साहिबा क्यों नहीं कह रही कि हाँ ये बात है? ये क्यों कह रही हैं कि वजीर आजम के भाई कहाँ हैं और ये कौन है और वो कौन है? भाई सीधा जवाब दें। आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपने बरमला ये कहा है, तो अगर कहा है तो उस पर खड़े तो हों, जवाब तो दें। दूसरी बात जो शानदाना साहिबा ने की नई बात का आपको जवाब दिया वो ये है कि आप अगर आ रहे हैं और आपके जहन में ये नहीं है कि आपको पार्लियामान के ऊपर कब्जा करना है जैसे पहले किया था, या शलवारें टांगनी है सुप्रीम कोर्ट पे, या घेराव करना है ना, वो रेड जोन की तरफ तो आ ही नहीं रहे। अगर नहीं आ रहे तो आपके सवाल का जवाब तो नहीं दिया ना।
کہ پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھ کر کیا کریں گے، کر لیں، ہم تو سمجھتے ہیں ان کا حق ہے پریڈ گراؤنڈ میں آئیں. تو سر آپ ان کو بیٹھے رہنے دیں گے وہاں انڈیفینیٹلی؟ جی کیوں نہیں بیٹھے رہے، انڈیفینیٹلی بیٹھے رہے، احتجاج کریں جتنا کرنا چاہتے ہیں. بات کر لیں، وہ کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں. بات اگر وہ کریں گے، عمران خان صاحب نے بھی 3 دن پہلے کہا ہے کہ میں مر جاؤں گا ان سے بات نہیں کروں گا، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں. سر وہ کسی اور سے تو بات نہیں کر رہے. زیادہ تر ایسا کہتی نہیں، میری بات تو سن لیجیے. ہاں جی. زیادہ تر تو زیر لب آج انہوں نے بھی کہا ہے، وہ بھی تنزیہ طور پہ تمام باتیں کر رہی ہیں، لیکن بات اگر انہوں نے کرنی ہے تو کب ان کو کسی نے روکا ہے؟ لیکن جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں مر جاؤں گا ان سے بات نہیں کروں گا، تو کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا ہے کہ اس ایجنٹ کا، ایجنسی کا نام بتائیں جس سے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. شاندانہ صاحب آپ نے کس سے بات کرنی ہے، جلدی سے بتائیں. آخری بات یہ ہے کہ شاندانہ صاحبہ نے جو بات کی ہے، میرے خیال میں اٹ از اونلی ریسپانسبل آف یو کہ وہ آپ کلپ چلائیں جس کا یہ ذکر کر رہی ہیں، بیکاز what she has said is factually incorrect. میں تھرو آؤٹ یہ کہتا رہا ہوں کہ $2 کی ہمیں گیس مل رہی تھی، پچھلی حکومت نے نہیں لی، $4 کی نہیں لی، $6 کی نہیں لی. ہم ہر ایک کو فون کر رہے ہیں، ہر جگہ سے گیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے ہم نے 2 کارگوز کا انتظام کر لیا. جنوری میں ہمارے پاس پچھلے سال کے مقابلے میں 1 اضافی کارگو ہے، اور فروری میں 1 اضافی کارگو. لیکن جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ فیکچولی انکریکٹ ہے، بیکاز میں نے ایسا نہیں کہا ہے. لیکن اگر ایسا ہے تو آپ ذرا کلپ چلا دیں. سر اب وہ پتہ نہیں کس شو کی بات کر رہے ہیں. شاندانہ صاحب اب یہ بتائیں، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم بات کی ہے کہ آپ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ خان صاحب جب بھی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں چوروں سے تو میں نے بات نہیں کرنی، ان کو تو میں نے چھوڑنا نہیں. تو پھر آپ نے کس سے نیگوشیٹ کرنا ہے شاندانہ صاحبہ، کس سے بات کرنی ہے؟ 2-3 باتیں عارفہ. دیکھیں چوروں نے تو اپنے آپ کو ایز اے ٹولڈ یو واشنگ مشین میں ڈال کے صفائی کرا لی ہے. وہ جو ناب امینڈمنٹس پہ ہم نے کیس کیا سپریم کورٹ میں، اس کا بھی ہم نے سنا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اللہ نوز بیسٹ، رائٹ. NRO 1 بھی مل گیا تھا، NRO 2 بھی مل گیا، فیوچرسٹک NRO بھی مل گیا ہے. یعنی 50 کروڑ سے کم کی چوری گنی نہیں ہوگی تو ماشاءاللہ آدھا پاکستان غریب جیل میں ہوگا، اور یہ جو مالدار لوگ ہوں گے گھومے پھر، کیونکہ 50 کروڑ سے کم کی چوری ہے نہیں. اچھا، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواب نہیں دیا، غالباً وہ آرمی چیف کے تعیناتی کی. تو مجھے بتائیں لاجک کہتا ہے کہ لیٹس سے گورنمنٹ کل بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 4 مہینے تو 3 مہینے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے گی، اور وہ تو عمران خان نہیں ہے. تو جب عمران خان نہیں ہے تو وہ کیسے اپنی مرضی کا چیف اپوائنٹ کریں گے؟ یہ لاجکلی یہ بات بنتی نہیں. اور خان نے جو بات کی بالکل صحیح انہوں نے بات کی. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہوا. سوری آپ الزام کیوں لگا رہے ہیں آپ لوگ جرنیلوں پہ کہ آدھے وفادار ہیں اور آدھے بہادر ہیں، آدھے بہادر ہیں اور آدھے نہیں ہیں، آدھے چوروں کو بچا رہے ہیں اور آدھے نہیں ہیں؟ خان صاحب کی تقریر ہے تو جواب تو سن لینا. آپ نے سوال 2 دفعہ پوچھا ہے، عارفہ نے بھی اور آپ نے بھی. مجھے آواز آتی ہے، مجھے جواب دینا دیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے ہی لیڈرز ہیں، آپ ہی کی لیڈرز ہیں پی ڈی ایم کے، چاہے مریم نواز ہو، شہباز ہو، نواز شریف ہو، فضل الرحمان ہو، آصف علی زرداری ہو. ابھی ریسنٹلی بلاول نے جو بولا کہ ڈفرز رننگ دس کنٹری، تو وہ یا تو آپ کی قیادت کو کہہ رہے تھے اور یا پھر وہ اپنے دوستوں کو کہہ رہے تھے. مجھے نہیں پتا کیونکہ وی آر ناٹ رننگ دس کنٹری. خان صاحب ریسنٹلی بولا کہ سوائے ان 2 خاندانوں کے کرپشن کے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں تھا کہ آر گورنمنٹ واز آن دی سیم پیج. اسٹیبلشمنٹ فیلٹ کہ نہیں، چوروں کی چوری معاف کر دینی چاہیے، ملک میں امن ہونا چاہیے. اینڈ خان صاحب نے بولا کہ پیسے واپس دے دے عوام کے تو امن ہو جائے گا، بات ہی ختم. یہ تو انہوں نے انٹرویوز امتیاز گل کو بولا تھا. رہ گئی تعیناتی کی بات، تو لاجکلی آپ مجھے بتا دیں. بلکہ اچھا اگر آپ ایڈوائس دے دیں، یہ تو بہت اچھی ایڈوائس ہوگی. ہم خان صاحب کو پہنچا دیں کہ سر یہ حکومت کل گر رہی ہے یا 3 مہینے میں یا 5 میں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کیئر ٹیکر میں آپ کوئی وزیر اعظم لگا رہے ہیں، آپ لگا رہے ہیں نیا چیف. اور اگر نیا چیف ان لوگوں نے لگانا ہے نومبر میں تو لگا لیں. خان صاحب نے تو اپنے خدشہ بتایا تھا. جس طرح جنرل ضیاء کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا تھا 8 لوگوں کو سپرسیڈ کر کے، یہ جس طرح ماشاءاللہ جنرل مشرف کو لگایا تھا 6 لوگوں کو سپرسیڈ کر کے یہ پاکستان، اور جس طرح جنرل کیانی کے بھائی کی چوری پہ شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں 3 گھنٹے کا بھاشن دیا تھا. تو سر وہ آپ کو نہیں سنا؟ آپ تو سینٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ ذرا دیکھ لینا، وہ 3 گھنٹے کی ویڈیو نکال لے. بالکل ایسے لوگ تھے اس افواج میں اور ہوں گے بھی جن کا مجھے ایٹ لیسٹ ڈائریکٹلی نہیں پتا، جن کو خان صاحب ریفر کر رہے تھے، اور who have no problem or who will have no problem overlooking the theft of the Sharifs, the Zardaris, the Fazals. اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی. خان نے اپنی بات دوبارہ ایکسپلینیشن کی تھی. اور اس میں بھی جو میکسیمم ڈی جی آئی ایس پی آر کا ریاکشن آیا تھا وہ یہ تھا کہ جی وی آر اگینسٹ.
اگر خان نے کوئی غیر قانونی بات کی ہوتی تو اس میں اریسٹ کر لیتے نا ان کو. جب اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ اریسٹ کرتے تو اس پہ بھی کر لیتے. سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف صاحب کا اسلام آباد میں ان کی جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور اسی طرح جو ایک ٹیم بنائی گئی تھی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، اس میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں. گزشتہ رات ارشد شریف صاحب کی جو میت ہے وہ کینیا سے اسلام آباد لائی گئی. جو تازہ ترین رپورٹس ہیں ان کے مطابق کچھ دیر پہلے ہی ان کے خاندان کی درخواست پر ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے. پمز ہسپتال میں ایک 8 رکنی میڈیکل پینل جو تھا اس نے یہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل کی جو ایک بہت بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ ایک کمیٹی بنا دیا ہے حکومت نے تحقیقات کے لیے. یہ 3 ممبرز کی کمیٹی تھی، مگر آج یہ اطلاع آئی کہ اس کے اندر بھی تبدیلی کی گئی ہے. اب اس کمیٹی میں FIA کے ڈائریکٹر اور IB کے ڈیپیوٹی ڈائریکٹر جنرل شامل ہیں، مگر جو ISI کا نمائندہ تھا اس ٹیم میں جس کا پہلے اعلان کیا گیا تھا وہ اب اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ کمیٹی کینیا جا کے معاملے کی تحقیقات کرے گی. یہ ساری صورتحال پہ گفتگو آج ہمارے ساتھ موجود ہے شکیل قرار صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر، پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ ایک پہلے ان کو قائد اعظم ہسپتال لے جایا گیا، وہاں سے پمز گئے. اب یہ کیا اس کے پیچھے کیا لاجک تھی؟ کہاں ہوئی ہے ایونچولی جو پوسٹ مارٹم ہونا تھا وہ پمز میں ہوا ہے، تو پھر پہلے دوسرے ہسپتال کیوں لے کے گئے؟ دیکھیں میرے خیال سے اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ شاید سرکاری ہاسپٹل کے جو سرد خانے ہیں اس میں وہ میت رکھنے کے اس میں نجی نہیں ہوں گے حق میں، اس لیے وہاں لے گئے. اور پوسٹ مارٹم کی جہاں تک بات ہے تو وہ لیگلی سرکاری ہاسپٹل سے کرانا ضروری ہوتا ہے، وہ قانونی ایشوز ہیں. کیا کینیا میں ہوا تھا؟ جی بالکل، ان کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. اچھا. اور لیکن وہ پوسٹ مارٹم پھر وہاں پر کام آتا، تو ان کی فیملی نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں سے ہم کروائیں گے. اچھا، یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ملک کے اندر ہی ملک کے اندر ہوگا اور پھر وہ سرکاری ہاسپٹل سے ہونا چاہیے تاکہ اس کو پھر کوئی چیلنج نہ کر سکے. تو پرائیویٹ ہاسپٹل کی لیگل جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل نے میڈیکل پوسٹ مارٹم کیا ہو اور اس کو کورٹ نے ایکسیپٹ کیا ہو. تو اس لیے ریکوائرمنٹ تھی کہ سرکاری سے کرایا جائے. تو بڑا ہاسپٹل پمز ہے، تو 6 رکنی جو بورڈ ہے ڈاکٹر فاروق کی سربراہی میں اس نے باقاعدہ کی اپلیکیشن پہ، فیملی کی اپلیکیشن پہ پھر پولیس انتظامیہ نے اس کا پوسٹ مارٹم کرایا ہے اور اب اس کی رپورٹ کا انتظار ہے. تو تمام جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے پوسٹ مارٹم کی انہوں نے پوری کی ہے، ایکس رے وغیرہ بھی کیے ہیں اور باقی چیزیں بھی کی ہیں. اور اب جو کچھ اس باڈی کے پارٹس ہیں ان کی وہ فرانزک بھی ہوگا، اس کی رپورٹ آنے میں ٹائم لگے گا. کیا وہ پبلک کی جائے گی یا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جب تک اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوتی تو اس رپورٹ میں ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں جس طرح ایک ماحول بنا ہوا ہے تو پبلک نہ بھی کریں گے تو پبلک ان کو خود ہی نکال لے گی، میڈیا نکال لے گا، تو وہ منظر عام پہ آ جائے گی، وہ چپ نہیں سکتی ہے. فیملی کو تو دینی پڑے گی انہیں، کیونکہ تو ان کے کورٹ میں پیش کرنی پڑ سکتی ہے اگر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ چھپا نہیں سکیں گے اس کو. صحیح ہے. اچھا، اب یہ بتائیے گا شکیل صاحب کہ یہ جو کمیٹی بنائی اس میں اچانک تبدیلی بھی پھر ہوئی، اس کی کوئی تفصیلات؟ کیا حکومت نے پہلے سوچا نہیں تھا، کمیٹی بنا دی، بعد میں معلوم ہوا کہ کس وجہ سے تبدیلی کرنی پڑی؟ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں معمول میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے کسی آفیسر کو شامل کیا جاتا ہے، اس کی ریکویسٹ جاتی ہے. کس سے جاتی ہے وہ ریکویسٹ؟ تھرو انٹیریئر منسٹری جاتی ہے. اچھا. تو اس ریکویسٹ پر اسی حکومت کی طرف جی حکومت کی طرف سے تھرو انٹیریئر منسٹری جاتی ہے. تو اس میں اس ادارے کا جو ہیڈ ہے اس کی اپروول ہوتی ہے باقاعدہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں کو لوکل اس کا کمانڈر بیٹھا ہو تو اس کی اپروول سے، اس کا ایون IB کا کوئی یہاں لوکل ڈائریکٹر اس کی اپروول نہیں دے گا، IB کا DG ہی اپروول دے گا. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپروول ملٹری سے آیا ہوگا تو نام شامل کیا جی خود سے. دیکھیں نام کسی کا آپ پھر نکالا کیوں سر؟ یہی تو سوال اٹھایا جا رہا ہے، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا. کل سے یہی سوال آج صبح سے کہ اچانک اس میں تبدیلی ہوئی اور ایک بڑے ادارے کا، اس ادارے کا ISI کا جس کا دنیا میں نام ہے، ٹاپ 10 ایجنسیز میں وہ آتی شمار ہے، اس کے اچھا ایک اعلیٰ آفیسر مطلب کرنل رینک کے آفیسر کا نام اس میں ایڈ کیا گیا تھا. تو یہ ہائی آپ سے اپروول ہوئی ہوگی اس کی. ایسا نہیں ہو سکتا لوکل کمانڈر اس کا نام دے دیں. پھر اس کو نکالا کیوں گیا؟ تو سوال تو یہ حکومت جواب نہیں اس پہ دے رہی ہے، ملٹری سے بھی نہیں، ملٹری اس پہ جواب نہیں دے گی، حکومت دے گی. تو حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ خاموش ہے اس اوپر. سوشل میڈیا پر جا کے دیکھیں تو یہ کویشچن اٹھائے جا رہے ہیں کہ آپ نے اگر ایڈ کر دیا تھا تو نکالا کیوں؟ اور بالکل یہ ٹیم بالکل ٹھیک بنی تھی کہ ایک پولیس آفیسر تھا،
ایک سول انٹیلیجنس کا آفیسر اور ایک ملٹری کا، تو وہ تینوں اس میں وہ اچھا کمانڈ کنسیڈرنگ کہ کل گزشتہ دن ملٹری کی طرف سے خود یہ ریکویسٹ آئی، انہوں نے خط لکھا باقاعدہ حکومت کو کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، بالکل تو ہو سکتا ہے کہ یہ تبھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہو کہ ان صاحب کو بالکل ایسا ہو. دیکھنا ISPR نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت اگر کوئی بھی معاونت چاہتی ہے تو ہم آرمی جو ہے وہ مکمل معاونت دینے کو تیار تھی، اور انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا. تو پھر یہ نام ایڈ کرنے کے بعد اس نے نکالا تو اس سے وہ کمیٹی مشکوک ہو چکی ہے. ابھی بھی آج دوپہر سے یہ اطلاع چل رہی ہے کہ ٹیم چلے گی، لیکن دفتر خارجہ یا کسی آفیشل نے ابھی تک کسی کنفرمیشن نہیں کیا کہ ٹیم چلی گئی ہے. اب ٹیم پہ جانے پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ کب جائے گی، کتنا عرصہ وہاں کام کرے گی، کیونکہ اس میں ٹائم فریم نہیں دیا گیا کہ جو کمیٹی ہے وہ کتنا عرصہ وہاں کام کرے گی. اور وہاں جو ہمارا سفارت خانہ ہے اس نے اس کی ایکسیس کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. بالکل ٹھیک، وہ جو جہاں رکھا گیا تھا وہاں. اوکے، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. گینگ ریپ کا واقعہ پیش آیا، بہت اس کو کور کیا گیا میڈیا پر، بہت اس کا ذکر ہوا. آج یہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کراچی پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو واقعے میں ملوث مرکزی ملزم تھا اور اس کے سمیت 2 اور ملزمان تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس حکام کے مطابق. جو مرکزی ملزم ہے اس کا نام غلام رسول ہے اور وہ ایک آن لائن ٹیکسی سروس میں کام کرتا ہے، اور اس کا جو ساتھی ہے اس کا نام غلام خالد حسین ہے، جو ایک ہی دن پہلے کراچی آیا تھا. یہ سارا معاملہ رہا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.